آج ہم ایک بظاہر بہت سیدھے سادے خیال پر بات کر رہے ہیں جی کہ اگر کوشش نہیں کرو گے تو کبھی جان نہیں پاؤ گے. بالکل. سننے میں سادہ مگر ہے بہت گہرا. ہاں، تو ہمارے پاس اس پر ایک چھوٹی سی تحریر ہے اور ایک تصویر بھی. تصویر میں ایک بچہ ہے، وہ ستاروں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. جی وہ تصویر. تو دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں مل کر ہمیں ہمت کرنے یا خوف پر قابو پانے یا پہلا قدم اٹھانے کے بارے میں کیا بتاتی ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اس کو کھولتے ہیں تھوڑا. تو تحریر جو ہے وہ زندگی کو ایک بڑے سمندر کی طرح بتاتی ہے. اچھا. اور ہم سب گویا پانی کے قطرے ہیں جن میں بہت سے امکانات چھپے ہوئے ہیں. امکانات مطلب صلاحیتیں؟ ہاں، پوٹینشل. لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ امکانات تب تک سامنے نہیں آتے جب تک ہم ہمت نہ کریں، کوشش نہ کریں. صحیح، مطلب وہ چھپے ہی رہتے ہیں. بالکل. اور جو سب سے بڑی رکاوٹ بتائی گئی ہے وہ ہے ناکامی کا ڈر. اور شاید اس سے بھی زیادہ کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی رائے کا خوف. اچھا، یہ بھی ہے. یہ تو بہت عام ہے نا. ہاں، یہ ایک دیوار جیسی ہے جو اصل میں نہیں ہے، بس ہمارے ذہنوں میں ہے. یہاں دلچسپ بات یہی ہے کہ یہ خوف چاہے ناکامی کا ہو یا لوگوں کی رائے کا، یہ صرف ہمارے دماغ کی پیداوار ہے. صرف ذہنی رکاوٹ. جی. تحریر میں وہ بچے والی مثال بہت اچھی ہے. وہ چلنا سیکھتا ہے، گرتا بھی ہے، ظاہر ہے. ہاں، کئی بار گرتا ہے لیکن وہ کوشش نہیں چھوڑتا. اگر وہ یہ سوچ کر پہلا قدم ہی نہ اٹھائے کہ میں گر جاؤں گا یا لوگ ہنسیں گے تو کبھی چل ہی نہیں پائے گا. بالکل. اور یہی بات زندگی کے ہر کام پر آتی ہے. چاہے کوئی نئی چیز سیکھنی ہو، کوئی اپنا کام شروع کرنا ہو، کوئی بھی مقصد ہو، وہ پہلا قدم اٹھانا ہی سب سے مشکل لگتا ہے. اور وہ تصویر جس میں بچہ ستاروں کو چھونے کی کوشش کر رہا ہے. ستارے تو بہت دور ہیں، بظاہر ناممکن سی بات لگتی ہے. ہاں، وہ تصویر بھی اسی خیال کو آگے بڑھاتی ہے. کیسے؟ وہ یہ دکھاتی ہے کہ اگر ہم کوشش ہی نہ کریں تو کھوتے کیا ہیں. تحریر کہتی ہے نا کہ ہم تجربہ کھو دیتے ہیں، وہ ممکنہ کامیابی جو شاید مل جاتی، وہ خوشی جو کسی مشکل پر قابو پا کر ملتی ہے. بالکل، وہ احساس. تصویر کا بچہ اگر ہاتھ بڑھائے ہی نہیں تو ستارہ تو ہمیشہ دور ہی رہے گا نا. کوشش نہ کرنا صرف ناکامی سے بچنا نہیں ہے، یہ تو خود کو جاننے کا موقع گنوانا ہے. تو کیا یہ صرف بڑی بڑی کامیابیوں کی بات ہے، جیسے ستارے چھونا، یا روزمرہ کی چھوٹی کوششیں بھی اسی میں آتی ہیں؟ نہیں، یہ ہر سطح پر لاگو ہوتا ہے. اگر ہم اسے ذرا بڑے پیمانے پر دیکھیں تو تحریر ہمیں کہہ رہی ہے کہ خوف کی زنجیریں توڑو. چاہے وہ بڑا خوف ہو یا چھوٹا. جی، چاہے وہ امتحان میں فیل ہونے کا ڈر ہو یا کسی سے بات شروع کرنے کا. یہ ہمیں کہتی ہے کہ اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو آزماؤ تو صحیح. ایک سوال یہ بھی ہے کہ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، کیا وہ واقعی ناممکن ہے یا ہم نے بس کوشش نہیں کی؟ تو اصل بات جاننے کی ہے، اپنی صلاحیت کو جاننا. بالکل. اور یہ جاننا صرف کرنے سے آتا ہے، یہ خود کو دریافت کرنے جیسا ہے. تو خلاصہ کیا نکلا؟ اس سب کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ہمت کرنے والوں کا ساتھ دیتی ہے، انہیں انعام دیتی ہے. جی، ایک طرح سے. تحریر اور تصویر دونوں کا نچوڑ یہی لگتا ہے کہ اپنی طاقت، اپنی قابلیت، اپنی منزل تک پہنچنے کی صلاحیت کو جاننے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے کوشش کرنا. ہاں، کوشش کرنا. بغیر کوشش کے ہم شاید کبھی جان ہی نہ پائیں کہ ہم اصل میں کیا کچھ کر سکتے تھے. خلاصہ یہی بنتا ہے کہ کوشش کرنا، نتیجہ چاہے جو بھی نکلے، چاہے ناکامی ہی کیوں نہ ہو، یہ خود کو اور اپنی ہمت کو پہچاننے کا واحد طریقہ ہے. جیسا وہ عنوان کہتا ہے. جی، اگر کوشش نہیں کرو گے تو کبھی جان نہیں پاؤ گے. یہ جاننا صرف کامیابی یا ناکامی کا جاننا نہیں، یہ اپنی اندرونی ہمت اور صلاحیت کا جاننا ہے. اور تحریر میں یہ بھی ہے کہ اپنی کہانی خود لکھو. ہر کوشش چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، وہ ہماری کہانی میں کچھ اضافہ کرتی ہے. بالکل، ایک نیا باب شروع کرتی ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اگلا قدم جس سے ہم شاید جھجک رہے ہیں، وہ ہمیں اپنے بارے میں کیا سکھا سکتا ہے، کیا جنوا سکتا ہے، کون سا نیا دروازہ کھول سکتا ہے. بس ہمت کرنے کی بات ہے.